میں گزارش کرتا ہوں ہیومن رائٹس آف کمیشن کے چیئرمین اسد بٹ سے کہ وہ آ کر اظہار بیان کریں۔ ساتھیوں، آج ہم یہاں ایک دفعہ پھر جمع ہیں۔ یہ ہمارے لیے کوئی اب نئی بات نہیں رہی۔ ہم اپنے پیاروں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی لاشیں وصول کرتے کرتے تھک گئے۔ ہم بوڑھے لوگ جنہوں نے اپنے جوانوں کے کندھوں پہ اپنی آخرت کا سفر کرنا تھا، ہم اپنے ان جوانوں کے لاشوں کو اپنے کندھوں پر لادتے ہوئے اب تھک گئے ہیں۔ لیکن ہماری ریاست کو نہ شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے کہ وہ بے گناہ لوگوں کو، چلیے کچھ لوگوں کے بارے میں تو بات کرتے ہیں، جی یہ انہوں نے کوئی دہشت گردی کی ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جو ریاست کے خلاف ہے۔ ہم تو ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، کوئی ریاست کے خلاف بات کی ہے، تو اس طریقے سے اٹھا کے غائب کرنا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ان کو اٹھانا، یہ کسی طرح بھی انسانی حقوق کے دائرہ کار میں نہیں آتا، انسانی حقوق کی لتاڑ ہے۔ اور نہ کہ حیات بلوچ جیسے فرد جو ایک پرامن شخص، ایک سٹوڈنٹ، ایک اچھا طالب علم جو کبھی بھی اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں رہا، صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے، لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ایسے معصوم بچوں کو اٹھا کے ان کے والدین کے سامنے وہیں پر گولیوں کا نشانہ بنا دیں۔ بے غلطی سے ایک گولی لگ سکتی ہے، دو لگ سکتی ہیں، 8 گولیاں آپ نے ماری ہیں، اس میں کون سی غلطی کی بات ہے؟ آپ لوگوں کو خود انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ میں بار بار ایک بات اس ریاست کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ہمارے لوگ پرامن، وہ جمہوری، ہم یہاں پر کھڑے ہیں، یہ ہمارا جمہوری عمل ہے، جمہوری حق ہے۔ ہم نعرے لگا رہے ہیں، اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ اگر آپ ہمیں ہمارے اس جمہوری حق سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں بات کرنے سے روکتے ہیں، بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی پھیلے، ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں آپ کو اپنی طاقت دکھانے کا موقع ملے، مظلوموں میں گولیاں بچھا کر، مظلوموں کو مار کر اور ان کو اغوا کر کے۔ دیکھیں، جب یہ لوگ کسی کسی بچے کو اٹھاتے ہیں، کسی بھائی کو اٹھاتے ہیں، کسی بیٹے کو اٹھاتے ہیں، تو ایک وائلیشن نہیں ہوتی، اس میں انسانی حقوق کی بہت ساری وائلیشن ہوتی ہیں۔ پہلی، آپ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اندر کودتے ہیں۔ نمبر 2، آپ اس کو بغیر وارنٹ دکھائے آپ پکڑتے ہیں، اور نمبر 3، اس پہ تشدد کرتے ہیں۔ نمبر 4، اپنے وکیل کو، اس کے وکیل کو اس تک پہنچنے نہیں دیتے، اسے غائب کر دیتے ہیں، اسے اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، کسی سے ملنے نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانی حقوق کی ساری وائلیشن کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ بلوچی غدار ہیں، سندھی غدار ہیں، پشتون غدار ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ان میں سے کوئی غدار نہیں، غدار تم ہو، کیونکہ غدار وہ ہوتا ہے جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، غدار وہ ہوتا ہے جو قانون کو نہیں مانتا، غدار وہ ہوتا ہے جو عدالتوں کو نہیں مانتا، اور یہ سارے کام آپ کرتے ہو۔ ہم تو کہتے ہیں عدالتوں میں پیش کرو، ہم تو کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق جو چیز ہے ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کھڑے ہیں۔ لیکن آپ لوگ جن کے ذمہ قانون کی عملداری کو قائم رکھنا ہے، آپ لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہو، آئین توڑتے ہو، غداری کرتے ہو، قانون توڑتے ہو، غداری کرتے ہو، عدلیہ کو نہیں مانتے، وہاں لوگوں کو پیش نہیں کرتے، غداری کرتے ہو، تو بھائی پھر باقی کیا رہ گیا؟ پھر عام بلوچ سے، عام سندھی سے، عام پشتون سے، عام لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہو؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے اشکشوئی کے لیے حیات بلوچ کے لوگوں کو یہ کہہ دیا جی پکڑ لیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ان بندوں کو اوپنلی سامنے لانا ہوگا، وہاں جو ان کے ذمہ دار تھے، بڑے افسرز، ان کو سامنے لانا ہوگا کہ کس کے حکم میں گولی چلائے گی، ورنہ کسی کو ایسے عام آدمی، عام سپاہی بغیر آرڈر کے گولی نہیں چلاتا۔ کس نے آرڈر دیا تھا، اس کے خلاف کیس بننا چاہیے، اور ان لوگوں کو نہ صرف کیس بننا چاہیے بلکہ ریاست کی طرف سے
وہ بچہ تو اب ظاہر ہے ہم بھی سمجھ گئے واپس نہیں آئے گا، لیکن ان کو کمپلسیٹ کرنا ہوگا۔ ایک ایسا ہیرا تھا جو پوری فیملی، غریب فیملی میں پڑھ کے آگے بڑھ رہا تھا، تو آپ نے ان کے خوابوں کو بکھیر دیا، آپ نے پورے بلوچستان کے خوابوں کو بکھیر دیا۔ تو میرا ان سے مطالبہ ہے کہ ایک تو ان کو کمپلسیٹ کرے تاکہ ان کے والدین جو ہیں وہ اچھی گزار سکے زندگی، دوسرا وہ لوگ جو ہیں جنہوں اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے۔ خالی مقدمہ درج کرنے کی بات نہیں، اس سے پہلے بھی بڑے مقدمے درج ہوئے لیکن کسی کو سزا نہیں ہوئی، سزا دی جائے تاکہ آئندہ اس کے بغیر یہ نہیں رک، جب تک اب سزا نہیں دیں گے، سزا اور جزا کا سلسلہ شروع نہیں کریں گے، یہ مسئلہ نہیں رکے گا اور ریاست کو پھر اس کو بھگتنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ زندہ ہے طلبہ، بلوچستان میں طلبہ، KP میں طلبہ، باٹا میں طلبہ، اپنے حق کی خاطر زندہ ہے طلبہ، زندہ ہے طلبہ۔ حیات ووٹ، حیات ووٹ، حیات ووٹ، حیات ووٹ، حیات ووٹ۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ناصر منصور سے کہ وہ آئیں اظہار خیال کریں۔ حیات کے ساتھ جو ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے نوجوان جو ابھی بھی روڈ پہ پرامن طریقے سے اس سسٹم کے اندر اپنے حقوق کو حاصل کرنے کو ابھی بھی یہ سمجھتے تھے کہ اسپیس موجود ہے۔ ایک ایسے شخص کو جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ایک محنت کش کا بچہ تھا، اس کو جس بے دردی سے مارا گیا ہے، یہ بات یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمام نوجوانوں کے لیے وہ تمام راستے بند کر رہے ہیں اور صرف ایک راستہ کھول رہے ہیں جو جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ، یہ ریاست اور ریاست کے ادارے، ہمیں کہا جاتا ہے نام نہیں لیا جائے۔ لوگوں کو جب غائب کیا جاتا ہے ہم نام نہیں لیتے، لیکن حیات کی شکل میں تو انہوں نے خود آ کے وردی میں آ کے روڈ کے اوپر آ کے انہوں نے اس کو مارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست، اس کا حدود اربہ، اس کی پارلیمنٹ، اس کی میڈیا، اس کا جمہوری نظام، یہ سارا اپنی مدت پوری کر چکا ہے۔ لوگوں کو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ تمام جمہوری راستے اوپر وہ آگ اور خون سے جو کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے اکبر بھکٹی کو شہید کیا، جو دراڑ ڈالی تھی، حیات کی شہادت کے بعد وہ دراڑ اور گہری ہو گئی ہے۔ ہم جیسے لوگ جو جمہوری انداز سے اس سسٹم کے اندر اس سسٹم کو بدلنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے لیے انہوں نے راستہ تنگ کر دیا ہے۔ ہم بھی آج یہ مجبور ہیں کہ یہ بات کہی جائے کہ یہ ریاست، اس کے اندر جتنے ادارے ہیں، اس کے اندر جتنی عدالتیں ہیں، وہ سارے اس جرم کے اندر مجرم ہیں۔ ہم کس سے انصاف مانگیں؟ ہم کس کے خلاف FIR درج کریں؟ FIR اب عوام کی عدالت میں، اب قوموں کی عدالت کے اندر ہی داخل ہوگی۔ اب اس ملک میں بسنے والی قومیں اور اس میں بسنے والے عوام ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے، ہم سارے دوست 2 دن پہلے یہاں ہمارے سندھی ساتھی جو تھے ان کو غائب کیا گیا، وہ یہاں موجود تھے۔ آج بلوچ ساتھیوں کو مارا گیا ہے، غائب کیا گیا ہے، وہ موجود ہیں۔ 3 دن پہلے یہاں شیعہ موجود تھے، ان کو غائب کیا گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے جو لوگوں کو غائب کر رہے ہیں، جو اس طرح مار رہے ہیں،
ان کو روکنے کے لیے صف بندی کی جائے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔